السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی صحیح معنی میں عبادت کرتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے کچل دیتا ہے، اپنی مرضیات کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے، تو اللہ کا نیک بندہ بنتا ہے، محبوب بندہ بنتا ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا ایک رتبہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں، اور بندہ عبادت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی لاج رکھ کر کے اس کا کام بھی بنا دیا کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اپنے نیک بندوں کو کوئی ایسا وظیفہ بھی عطا کر دیتے ہیں، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا نام دے دیتے ہیں جس کے ذریعے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور وہ جس کو بتاتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے اسم اعظم ہوتا ہے، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں تو اس سے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ کسی کے لیے عمل کرتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے والا ہوں۔ یہ وظیفہ قرآن میں نہیں ہے، یہ وظیفہ حدیث میں نہیں ہے، یہ وظیفہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، اس لیے برائے مہربانی اس کو حدیث کہہ کر کے آگے نہ بڑھائیں۔ یہ ایک بہت بڑے اللہ والے کا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ معتبر بزرگ ہیں جن کو ہم خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ ان کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ ان سے حضرت حافظ ابرار الحق کلیانوی صاحب نے لیا اور نقل کیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، اور یہ بیماروں کے لیے ہے جو مسلسل بیمار رہتے ہیں، شفا یاب نہیں ہوتے ہیں، شفا نہیں ملتی ہے، تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی۔ اور تندرست لوگوں کے لیے بھی ہے، اگر یہ وظیفہ کرتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں تو انشاءاللہ بیماریوں سے حفاظت رہے گی، محفوظ رہیں گے۔ اور اگر ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علاج میں شفا ڈال دیں گے۔ ڈاکٹر حضرات بھی اس کا ورد کر سکتے ہیں، اس کی برکت سے ان کے علاج میں انشاءاللہ اللہ شفا ڈال دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، بعد میں آپ کو آگے یہ وظیفہ بتاؤں گا، پہلے ہم اس کو جان لیں کہ وظیفہ ہمیں کیسے کرنا ہے۔ تو یہ وظیفہ، اس میں 6 نام ہے، ان 6 ناموں کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر کے بیمار پر دم کر دینا ہے۔ بیمار خود پڑھ رہا ہے تو خود اپنے پر دم کر لیں، پانی پر دم کر لیں اور پانی پیے اور پلائیں۔ اس طریقے سے کرتے رہنا ہے۔ آگے پیچھے درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، بیچ میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، اور بیچ میں یہ وظیفہ پڑھیں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اب وہ کون سے نام ہیں میں بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیں، ہو سکے تو اس کو لکھ لے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جاوے۔ ایک نام ہے یا اللہ، دوسرا نام ہے یا سلامو، تیسرا نام ہے یا شافیو، چوتھا نام ہے یا کافیو، پانچواں نام ہے یا آفیو، اور چھٹا نام ہے یا معافیو۔ یہ 6 نام ہیں۔ ان 6 ناموں کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کے بیمار پر دم کرنا ہے، یا پانی پر دم کر کے ان کو پلانا ہے، انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی۔ مختصر سا وظیفہ ہے لیکن بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے میں ذرا بتا دیتا ہوں۔ پہلے 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، پھر یہ 6 نام پڑھیں،
یا اللہ یا سلامو یا شافیو یا کافیو یا عافیو یا مافیو، یہ ایک مرتبہ ہوا. ایسے دوسری پڑھنا ہے، تیسری مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ پورا کرنا ہے. اور پھر اخیر میں 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لینا ہے اور پھر دم کر دینا ہے. پانی پر بھی دم کرنا ہے اور اس کو بھی پینا ہے. ڈاکٹر حضرات بھی اسی طریقے سے کریں، صحت مند حضرات بھی اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ سب کو شفا ملے گی، سب کو فائدہ ہوگا. تو یہ مختصر سا وظیفہ آج کی اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، اور ساری بیماریوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالی حفاظت فرماوے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ اور نافیہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور ربي شكرا هديت قلبي شكرا